عنوان تاجر اور طوطا منظر ایک تاجر کا گھر منظر ایک عیش و عشرت سے بھرپور کمرے میں کھلتا ہے جس میں خوبصورت قالین فنون لطیفہ اور مختلف قید پرندے موجود ہیں۔ ایک امیر تاجر عیش و آرام کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور چائے کی پیالی تھامے ہوئے ہے۔ اس کی نظریں ایک خاص قفس پر ہیں جس میں ایک چمکتا ہوا سبز طوطا قید ہے۔ طوطا اداس نظر آتا ہے، اس کے پر ہلکے سے لٹک رہے ہیں۔ راوی آواز پر ایک وقت تھا، ایک امیر تاجر تھا جس کے پاس بہت سی قیمتی اشیاء تھیں، بشمول ایک خوبصورت سبز طوطا جو وہ قید میں رکھتا تھا۔ طوطا اکثر گاتا، لیکن اس کا دل آزادی کی خواہش میں تھا۔ تاجر طوطے کے قفس کے سامنے کھڑا ہے، بھارت جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ طوطے کو محبت سے دیکھتا ہے جیسے کہ یہ اس کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ تاجر، میں بھارت جا رہا ہوں جہاں تمہارا وطن ہے۔ کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں واپس لاؤں؟ طوطا جو غیر معمولی طور پر ذہین ہے تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر واضح اور خوبصورت آواز میں بولتا ہے، طوطا، جی ہاں میرے پیارے مالک۔ جب تم بھارت پہنچو اگر تم کوئی جنگلی طوطے دیکھو تو انہیں بتا دو کہ میں یہاں قید میں ہوں اور آزادی کی خواہش رکھتا ہوں۔ انہیں میرے پیغام کو پہنچا دو۔ تاجر ہنس کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ طوطے کا پیغام بھارت کے جنگلی طوطوں تک پہنچائے گا۔ حت خوب، میں تمہارا پیغام بھارت کے جنگلی طوطوں تک پہنچاؤں گا۔ منظر 3 بھارت کے جنگلی طوطے منظر بھارت کے ایک خوبصورت سرسبز جنگل میں تبدیل ہوتا ہے۔ ہوا میں ٹروپیکل پرندوں کی آوازیں ہیں۔ اچانک تاجر جنگلی طوطوں کے گروہ کو درختوں میں آزادانہ اڑتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ انہیں آواز دیتا ہے، تاجر، بڑھئے بھارت کے جنگلی طوطے، میں دور دراز ملک سے ایک پیغام لایا ہوں۔ تمہارے ایک بھائی میرے گھر میں قید ہے۔ وہ آزادی کی خواہش رکھتا ہے اور قید سے تمہیں اپنے سلام بھیجتا ہے۔ یہ سن کر ایک جنگلی طوطا فوراً درخت سے نیچے گر جاتا ہے، بے حرکت۔ تاجر حیران اور پریشان نظر آتا ہے، تاجر، میں نے کیا؟ میرے الفاظ نے اس غریب طوطے کی موت کا سبب بنے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہے اور پریشانی کے ساتھ اپنے سفر پر جاری رہتا ہے۔ منظر 3 تاجر کی واپسی تاجر اپنے گھر واپس آتا ہے جہاں پنجرے میں قید طوطی بے چینی سے پیغام کی منتظر ہے۔ طوطی پرجوش ہو کر، خوش آمدید میرے مالک، کیا اپنے میرا پیغام پہنچائے؟ وہاں کے طوطوں نے کیا کہا؟ تاجر آہ بھرتے ہوئے، میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی میں نے تمہارا پیغام دیا ایک طوطا درخت سے گرا اور مر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے الفاظ نے اسے غمگین کر دیا۔ یہ سنتے ہی پنجرے میں بیٹھی طوطی اکڑ کر نیچے گر جاتی ہے اور بے جان پڑی رہتی ہے۔ تاجر حیران ہو کر، نہیں، تم نہیں میری پیاری طوطی، یہ میں نے کیا؟ میرا مقصد تمہیں غمگین کرنا نہیں تھا۔ آنسوؤں کے ساتھ تاجر پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطی کے بے جان جسم کو باہر نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے نکالتا ہے طوطی اچانک زندہ ہو جاتی ہے، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہے اور قریب کے درخت پر جا بیٹھتی ہے۔ طوطی درخت سے، آہ میرے مہربان مالک، ہندوستان کے طوطے نے مجھے ایک پیغام دیا تھا۔ میں نے موت کا بہانہ بنایا تاکہ آزادی حاصل کر سکوں۔ یہی حکمت تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ تاجر حیرت سے، تو تم کبھی پنجرے کے لیے نہیں بنی تھیں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ جاؤ الفاڑو اور آزاد ہو جاؤ جہاں تمہارا حق ہے۔ طوطی آسمان میں الفاڑ جاتی ہے، آخرکار آزاد ہو جاتی ہے۔ کہانی کا سبق، طوطی کا پیغام روحانی بیداری اور آزادی کی علامت ہے۔ اس کی موت انا اور مادی وابستگیوں کو چھوڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو حقیقی آزادی اور روشن خیالی کے لیے ضروری ہے۔ پنجرہ ان حدود کی نمائندگی کرتا ہے جو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور موت کا بہانہ کر کے طوطی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ان حدود سے ماورا جا کر ہی ہم ایک اعلیٰ روحانی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی رومی کی مثنوی کی طرح ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی آزادی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہے، حکمت اور روحانی بصیرت کے ذریعے۔